لیکن شاید یہ تھے اس نے غلط بتایا ہے. اچھا مطلب یہ موکل تھا نا صاحبان میں خالد سعید موکل صاحب خالد صحیح موکل وہ ایک جوڑا لے گیا تھا. ان کو دیوان صاحب نے جوڑا دیا تھا. دیوان صاحب نے خود دیا تھا. اچھا بابا نواب والے کالے نہیں گئے سردار خالد سعید کے پاس؟ نہیں. اچھا دوسرا ایک بہت بڑا نام آتا ہے جب ہم کالوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ عزت مآب جناب نواب خالد خاکوانی صاحب. ہاں جی. ان کے پاس جو کالے ہیں وہ انہوں نے کس سے بنائے؟ وہ ان کی اپنی بلیڈ ہے. ان کی اپنی بریڈ ہے. ہاں. نواب والے کالے بھی ہیں ان میں؟ نہیں اچھا ان میں نہیں ہے. کو دیوان صاحب والے؟ دیوان صاحب والے ہیں. اچھا جو تھے اپنے سردار خالد سعید موکل صاحب، ان کی بھی کوئی اپنی پارٹی تھی؟ نہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں. یہ نہیں لڑواتے تھے؟ یہ داتا نہیں رکھتی ہے. یہ مطلب وہ ایک اچھے بریڈر تھے لیکن شکار میں ان کا دلچسپی نہیں تھی. السلام علیکم. اصیل ورلڈ وائڈ میں ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو خوش آمدید. بابا عبدالحمید صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابا صاحب کا جب انٹرویو دیکھا تھا آپ سب نے نواب والے کالوں سے متعلق، تو سب نے بار بار پوچھا تھا کہ جی اس کا نیکسٹ پارٹ یا پارٹ 3 کب آئے گا. آپ سب لوگوں نے کافی زیادہ سوالات بھیجے تھے بابا جی سے کرنے کے لیے، لیکن وہ وقت کی پہلے کمی کی وجہ سے سارے سوالات تو بابا جی سے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنے سوال آپ لوگوں نے ہمیں بھیجے زیادہ سے زیادہ کا جواب ہم بابا جی سے لیں. تو آئیے آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بابا جی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کا انٹرویو ہم نے جب کیا اس کے بعد ہم نے آپ کا انٹرویو چلایا تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے آپ کے لیے، تو ہم نے کہا چلے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لوگوں کے سوالات جو ہے، دیکھنے والوں کے سوالات کے جوابات ایک دفعہ ہم آپ سے لے لیں. اچھا لاسٹ جب ہمارا انٹرویو ہوا تھا اس سے بعد آپ کہہ لیں کافی ایسے نئے سوالات آئے، جن میں سے کئی سوالات ہمارے دیکھنے والے ویورز کے اس طرح کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بتایا کہ نواب والے کالے جو تھے یہ میڈیم جانور تھے، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ تو نواب والے کالے انہوں نے سنا ہے کہ جی یہ تو فل بڑے 60ویں 5-6 کلو کے جانور تھے. نہیں یہ میڈیم سائز کے تھے. وزن میں 3 کلو کا 2.5 کلو کا اتنا ہو جاتا تھا. اچھا 3-3.5 کلو 4 کلو کے جانور تھے لیکن فل بڑے جانور نہیں تھے. نہیں تھے. اچھا یہ کسی نے غلط بتایا ہے. اچھا مطلب نواب والے کالوں کا یہ سائز نہیں تھا. تو اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جی دوسرے کو کالے ہوں تو ان کا سائز بڑا ہو سکتا ہے، نواب والے کالے اسی سائز میں تھے. اچھا مزید لوگوں نے سوال کیا کہ جی یہ نواب والے کالے کی آنکھ کس قسم کی ہوتی ہے؟ پیور جو جانور ہے سفید چٹی آنکھ اور اندر تل ہوتے تھے. اچھا آنکھ میں نا سفیدی میں تل. اچھا ہاں 2 یا 4 یا 3 ایسے تل ہوتے تھے. صحیح. اور ان کا آپ کہہ رہے کہ جی مورا کس قسم کا ہوتا ہے؟ مورا کالا تیفاری. اچھا موٹا مورا چریوں والا. ہاں. نلی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے؟ نلی ہری بھی تھی، کالی بھی تھی، نیلی بھی تھی. اچھا نیلی بھی تھی، ہری بھی تھی، کالی بھی تھی. ہاں. تاج آپ نے بتایا کلی تاج یا کریلی ہوتا ہے؟ کریلی تاج. صحیح. اچھا نواب والے کالوں سے متعلق اب آپ دیکھیں کئی آپ نے بتایا کہ جی نواب والے کالے جو ہیں اس دور کے اندر آپ نے بتایا کہ آپ کے علاوہ ایک دفعہ آپ پھر ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ نواب والے کالے آپ کے علاوہ اس دور میں کن دوستوں کے پاس گئے؟ یہ میرے دور میں میرا بڑا بھائی تھا یعقوب علی، وہ نواب کا شاگرد تھا. اچھا بڑے بھائی سے مجھ کو ملے نواب والے. ایک ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں تھا 143 ایبی. صحیح. وہاں رہتا تھا اعجاز موچھوں والا. اچھا وہ بھی اس کا خرید تھا. اچھا نواب کا. صحیح. اچھا اب یہ جو آپ کہہ لے کہ جی آپ تھے، آپ نے بتایا کہ آپ کے گروپ کے اندر آپ اور ماسٹر سونا صاحب اکٹھے شوق کرتے تھے. ایک اور صاحب کا آپ نے ذکر کیا، منشا بودلا صاحب. یہ پاک پتن کے تھے؟ یہ آپ لوگوں کا ایک ہی گروپ تھا؟ اور تنویر بودلا یہ ہم ایک ہی گروپ تھا ہمارا. آپ کا ایک ہی گروپ تھا. دیوان صاحب بھی غالباً آپ کے گروپ میں ہی تھے؟ بس کبھی مل جاتے تھے. گروپ تو بس جب لڑائی ہوتی تھی. اچھا ہماری طرف سے مطلب آپ کہہ لے کہ جی جب جوڑ ہوتے تھے تو اکٹھے ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہوتے تھے، مختلف نہیں تھی دیوان صاحب کی پارٹی. ہاں جی صحیح. دیوان صاحب کے شاگرد استاد کا آپ نے ذکر کیا تھا، وسایا باکھریا پاک پتن کے تھے. یہ آپ نے بتایا کہ جی برے صغیر میں جو پاکستان والی سائڈ تھی اس میں سب سے پرانے بند گدی کے شکاری یہی ہیں. یہ دیوان صاحب کے استاد تھے. ان کے پاس کون سی نسلیں تھیں اس دور میں؟ ان کے پاس چیتے تھے، کالے چیتے، سفید چیتے، لاکھے.
مطلب کہ جی دیوان صاحب جس طرح سے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، دوستوں کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیوان صاحب کے پاس خالی فرید کوٹ کے کالے نہیں تھے، دیوان صاحب کے پاس چیتے، جن کو آج ہم چینے کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جی پیلے چینے کا نام دیتے ہیں اور کالے چینوں کا نام دیتے ہیں، یہ ساری نسلیں دیوان صاحب کے پاس موجود تھی. جاوا نہیں تھا. جاوا نہیں تھا، بقایا چینے، پیلے چینے اور یہ پیلے جتنے بھی تھے کالے، یہ سارے موجود تھے. اچھا دیوان صاحب جو ہے یہ کیا اس دور کے اندر کالے پیلے جو ہے انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے یا اکٹھے مکس کیے ہوئے تھے؟ الگ الگ ہے، الگ. یہ پنجرا الگ ہے، یہ پنجرا الگ ہے، یہ پنجرا الگ ہے، پورا سامنے کلیئر گھر تھا اس کا. اچھا اچھا، ہاں مطلب ہر نسل علیحدہ کی ہوئی تھی، انہوں نے مکس نہیں کی. ان کے بعد آپ کہہ لیں کہ اب جانے کے بعد لوگوں نے نسلیں مکس کر لی، کیونکہ اب تو دیوان صاحب کے کالوں میں سے پیلے بھی نکلتے ہیں، پیلوں میں سے کالے بھی نکلتے ہیں، چینے بھی نکلتے ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. اچھا دیوان صاحب کا جو شوق تھا وہ زیادہ کس کے پاس تھا؟ وہ دیوان صاحب کے پاس ہی تھا. شوق سارا دیوان صاحب نے نہیں دیا کسی کو بھی. اچھا، یہ موکل تھا نا، یہ صاحبان میں خالد سعید موکل صاحب، خالد صحیح موکل، وہ ایک جوڑا لے گیا تھا. ان کو دیوان صاحب نے جوڑا دیا تھا؟ دیوان صاحب نے خود دیا تھا. اچھا، مطلب فرید کوٹی جو جانور ہیں وہ دیوان صاحب خود جا کے فرید کوٹ سے لے کے آئے تھے، سردار خالد سعید موکل صاحب کو دیوان صاحب نے دیے تھے، ہاں وہ خود نہیں لے کے آئے تھے. اور دوسرے کالے کون سے گئے تھے سردار خالد سعید موکل صاحب کے پاس؟ وہ دیوان صاحب والے تھے اور وہ نبی والے، نبی والے کالے نبی تھے، بخش. نبی بخش صاحب والے کالے تھے اور دیوان صاحب والے کالے تھے. اس میں سے کراس کر کے انہوں نے ایک اپنی نسل بنائی. اچھا، بابا نواب والے کالے نہیں گئے سردار خالد سعید کے پاس؟ نہیں. اچھا، نہیں گئے، ایک پر بھی نہیں گیا، ایک بار بھی نہیں گیا. اچھا، اس کا مطلب کہ جی سردار خالد سعید موکل صاحب کی ایک اپنی بریڈ ہے، اس کا نواب والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی نہیں. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑا نام آتا ہے جب ہم کالوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ عزت مآب جناب سردار اپنا نواب خالد خاکوانی صاحب. ہاں جی، ان کے پاس جو کالے ہیں وہ انہوں نے کس سے بنائے؟ وہ ان کی اپنی بلیڈ ہے. ان کی اپنی بریڈ ہے. ہاں وہ بڑے ہیں، بڑے ہیں. ہاں جی، وہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ فل 60ویں مرغ ہیں، 5-5 6-6 کلو کے. ہاں فل سائز. تو انہوں نے کس میں سے کالے بنائے؟ اس میں کوئی کھانے والے سے بنایا ہے، کوئی بریانی سے بنایا ہے. اچھا، مطلب مختلف طرز کے جانور ڈالے ہوئے ہیں. ہاں. نواب والے کالے بھی ہیں ان میں؟ نہیں. اچھا، ان میں نہیں ہے. کو دیوان صاحب والے؟ دیوان صاحب والے ہیں. اچھا، دیوان صاحب والے کالے جو بڑے تھے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی اس علاقے کے جو مختلف بند گدی کے جانور تھے وہ ڈال کے انہوں نے ایک اپنی بریڈ بنائی ہوئی. تو خالد خاکوانی صاحب کے ساتھ بھی اس دور میں کوئی شوق ہوا آپ کا؟ ہاں ہوا ہے. اچھا، وہ جو اس کا نوکر تھا نا جو پیار کرتا تھا، میرا. اچھا، میرا اس کا نام ہے. اچھا اچھا، وہ ہماری پارٹی کا تھا. اچھا، آپ کا جو ان کے جو نوکر تھے کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا. ہاں. وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے. صحیح. اور ایک ان کے کوئی شاگرد کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، محسن شاہ صاحب. محسن شاہ وہ شاگرد تھے نواب صاحب کے؟ وہ نواب اس کے خالد خاکوانی صاحب کے شاگرد تھے. وہ بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے شوق کے لیے؟ شوق کے لیے. جب دوست تھا ہمارا، بھائی تھا. وہ دوست تھے آپ کے. ہاں. صحیح صحیح. بڑا کارا نواب صاحب نے محسن صاحب کو دیا تھا. اچھا اچھا، اس کے پاس ہمارے پاس آیا. اچھا اچھا اچھا. ہاں. وہ خالد خاکوانی صاحب کے جانوروں میں سے تھا کالا بڑا؟ بالکل. اچھا اچھا، صحیح 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 صحیح. تو وہ کس گروپ سے لڑایا کرتے تھے نواب خالد خاکوانی صاحب؟ کس گروپ سے لڑوایا کرتے تھے جان؟ وہ محسن شاہ کی پارٹی میں. اچھا، محسن شاہ کی اپنی ایک پارٹی تھی، لیکن وہ آپ کے مخالف وہ پارٹی کبھی نہیں لڑی؟ نہیں. صحیح. جب جوڑ ہوئے تو آپ کا ایک ہی پارٹی بن جاتی ہے؟ ایک ہی پارٹی بن جاتی ہے. صحیح. اور یہ جو تھے اپنے سردار خالد سعید موکل صاحب، ان کی بھی کوئی اپنی پارٹی تھی؟ نہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں. یہ نہیں لڑواتے تھے؟ یہ جاتا نہیں رکھتی ہے. یہ تو مغرب ٹائپ آدمی تھا. اچھا اچھا. یہ تو تیرے میرے وجہ سے بات نہیں کرتا تھا. اچھا اچھا. ہاں. مطلب وہ ایک اچھے بریڈر تھے لیکن شکار میں ان کا دلچسپی نہیں تھی. صحیح صحیح صحیح. اچھا، دوسرا جب کالوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس دور کے اندر کالے کن کن صاحب کے پاس گئے تھے؟ آپ نے وہ ذکر کیا تھا فتنے والے ڈاکٹر اسلم صاحب. اسلم صاحب، اس کے ساتھ رہتا تھا قاسم کھوجا. اچھا قاسم. اچھا، قاسم کھوجا. ہاں. وہ اس کے موٹر چپا کرتا ہے، اس کا چلتا رہتا ہے. جو قاسم کھوجا صاحب تھے یہ خدمت گزار تھے بابا نواب کے. وہ اس وجہ سے ان کو شوق ملا. ڈاکٹر اسلم صاحب کے پاس رہے بھی تھے بابا نواب؟ نہیں، اس کے پاس رہے تھے قاسم کے پاس. قاسو کے پاس رہے تھے جو قاسم کھوجا صاحب تھے. صحیح صحیح.
اچھا دور حاضر میں اب اگر بات کی جائے تو اب شوق کس کس کے پاس ہے کالوں کا؟ اب یا تو نظام دین ملے گا، اچھا یہ شوق. اچھا، دیپال پور جو نظام دین میں گئے تھے بابا نواب صاحب، ہاں یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے اس سائڈ پہ؟ میں پہلے گیا تھا. اچھا، آخری وقت میں بھی سننے کو آتا ہے کہ جی یہ نظام دین والی سائڈ پہ گئے تھے، نہیں پھر تو اپنے گاؤں آ گئے تھے واپس عارف والا آ گئے تھے. 71 تک میں. اچھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے نظام دین والی. پہلے کی بات ہے. صحیح. وہاں پہ یہ نظام دین میں کن صاحب کے پاس تھے؟ یہ میاں خورشید کے پاس. میاں خورشید کے پاس تھے، ہاں ادھر رہتے رہے ہیں. ادھر رہتے ان کے پاس بھی شوق اسی وجہ سے آیا. ایسی ہے. یہ مانکا صاحب کے پاس بھی رہتے رہے ہیں بابا نواب صاحب؟ رہے کچھ تھوڑے دن. اچھا اچھا، مانے کا جو تھا صحیح. ان کے پاس رہے ہیں لیکن مگر کچھ دن رہے. کچھ نہیں رہے. صحیح صحیح. جب اس کے مرغے چوری ہوئے نا اچھا 19 تک میں، ہاں جی. اس کا دل چالو ہو گیا. اچھا اچھا، یہ پھر وہاں سے عارف آ گیا. عارف والا آ گیا باقی. اچھا اچھا، ہاں. صحیح صحیح. 49 چک میں ان کے شوق چوری ہوا تھا. نظام میں صحیح 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 19 تک ہے جہان خان اڈے کے پاس. صحیح صحیح. آپ جب شوق کرتے تھے یا آپ جب شکار کرتے تھے تو نور حسن صاحب کے ساتھ بھی آپ کا کوئی پیڑ میں مقابلہ ہوا؟ ہاں اچھا ملا نظیر کا میاں کے ساتھ ہوا تھا. اچھا اچھا ہاں بہت سخت میچ ہوا تھا. اچھا اچھا. ایک ہی دفعہ ہوا میچ؟ ایک دفعہ وہ بھی باتیں برابر ہو گئے تھے. دونوں برابر ہو گئے تھے. برابر ہو گئے تھے. اچھا، ہم اکثر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، ہم نے کہا چلے ایک دفعہ پھر آپ سے سوال کریں گے اور ذکر کریں گے. ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جی آپ جب شوق کرتے تھے تو آپ نے بتایا کہ کبھی پیڑ میں سے آپ کا کوئی جانور ہار کے نہیں آیا. نہیں. ایک آپ نے بتایا ملا نذیر کا میانہ سے برابر ہوا تھا لیکن ہارا کبھی نہیں. ہاں جی ملا نظیر کا میاں. ملا نذیر کا میانہ. ہاں. یہ نور حسن صاحب کے کیا لگتے ہیں ملا نذیر کا یہ میانہ؟ چاچا ہے تایا ہے. اچھا، بس رشتے دار ہی ہے. یہ میچ وہ بابا جی بتا رہے ہیں کہ جی ملا نذیر صاحب جو تھے کمیانہ، ہاں انہوں نے مداری کو نواب والے کالوں کے ساتھ لڑوایا تھا. اور وہ آپ نے ہمارے چینل کے اوپر انٹرویو دیکھا ہوگا استاد نور حسن صاحب کا. یہ ملا کمیانہ صاحب جنہوں نے مداری لڑوایا تھا وہ نور حسن صاحب کے چچا ہیں. تو اس کا مطلب نور حسن صاحب کے پاس بھی کالوں کا شوق اپنے چچا کی وجہ سے آیا. ہاں پیلے اور کالوں کا. ہاں. پیلے ان کے پاس مداری. پیلے بھی ہے چٹے بھی ہے. صحیح. وہ پیلوں میں سے چٹے بھی نکلتے ہیں. ہاں. اچھا، یہ جو پیلے مداری تھے یہ تو ان کو پیر خاندان نے شوق میں دیے، ہاں جی. تو کالے ان کو بعد میں کس نے دیے تھے؟ یہ شاہباز میں حضرت نبی بخش. ہاں جی، نبی بخش یہ صاحب وہاں سے ملے تھے ان کو. وہاں سے ملے تھے. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کا جانور پیڑ سے صرف ملا نذیر کے مقابلے ملا نذیر کمیانہ سے جو مداری تھا اس کے مخالف برابر ہوا لیکن ہارا کبھی نہیں. ہاں جی. وہ لوگوں کا، ہمارے دوستوں کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں شوق شکار کے اندر تو بڑے جانور جب اترتے ہیں تو آپ کا ریکارڈ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ جی کبھی کوئی جانور ہی نہیں ہارا؟ میرا مرغا تھا نواب والے کاروں میں سے. صحیح وہ تھے. صحیح صحیح. وہ کبھی نہیں آ رہے. کبھی نہیں آ رہے. ہاں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا آپ نے بتایا کہ جی آپ سے لاہور کے بھی کوئی شکاری شوق لے کے گئے تھے، وہ کون صاحب تھے؟ وہ بھائی پلوان. بھائی پلوان. 2 مرغیاں لے گئے تھے مجھ سے. اچھا، یہ کہاں کے ہیں؟ لاہور میں کس جگہ سے؟ شاہلی چوک. شاہ عالمی چوک سے. ہاں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ وہ لاہور کے وہ کچھ جنرل صاحب بھی تھے جو آپ سے شوق کرنے آئے تھے اور شوق لے کے گئے؟ ہاں جنرل کا بیٹا. اچھا اچھا، جنرل صاحب کے بیٹے. جنرل صاحب کا نام؟ نام یاد نہیں آ رہا. اچھا اچھا، وہ نواب والے کالے لے کے گئے تھے آپ؟ نہیں یہ دوسرے کلاس میں سے. اچھا، پیلے اور کالوں کے کراس میں سے جانور آ. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ تو بہت 25-30 سال کی بات ہے. اچھا، 25-30 سال پہلے کی بات ہے. ہاں. مطلب آپ نے کراس میں سے جانور لوگوں کو دے دیے، پیور جانور نہیں آپ نے کسی کو دیے؟ پہلے نہیں دیا. اچھا اچھا. مطلب پیور جانور آپ کہہ لے کہ جی وہ عمران صاحب سے وہ خوش قسمتی ہماری کہ کچھ جانور ہمارے پاس آ گئے، اس کے علاوہ شوق نہیں گیا کسی کے پاس پیور کا؟ نہیں گیا. اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح. اچھا، دوسرا جو ہے یہ جو نظام دین آپ نے ذکر کیا، ان کے پاس ابھی بھی شوق چلتا آ رہا ہے؟ ان کا میاں کو شاید بیگو کا اس کا بیٹا ہے راجا. اچھا. اس کو کبوتر کا شوق ہے. اچھا اچھا. اب مرغے شاید ہوں گے. صحیح. شاید. اب رابطہ نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ رابطہ نہیں ہے. ابھی پرانے شکاریوں میں سے کن شکاریوں کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا؟ وہ رابطہ ہے، تھانہ دار ہے، خدا DSP بن جائے راؤ حارث. راؤ حارث شاہیوال کا. ساہیوال کا. یہ راؤ اجاز صاحب کے رشتہ دار ہیں یا یہ؟ نہیں
अलग ही थे ये। अच्छा अच्छा ये इसके मुझे भी अपने भी अच्छा, हमारे इकट्ठे लड़ते थे। इकट्ठे लड़ते थे। हाँ सही। अच्छा, दूसरा क्या दीवान साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो दीवान साहब के कौन कौन से शागिर्द थे? ये जो मुरीद थे ना, हाँ जी। उनमें से होंगे। अच्छा उसके अच्छा मुरीद बहुत थे। अच्छा। दीवान साहब का जो शौक है वो मास्टर सोना साहब के पास गया, हाँ और मास्टर सोना साहब के पास वो एक और साहब हमारा आप कह लें इज्जत माब, उनके साथ थोड़ा सा ताल्लुक है, उनके साथ भी कभी आपने शौक किया बाऊ मोहम्मद अली साहब के साथ? हाँ बाऊ मोहम्मद अली साहब का नाम सुना, मैं वैसे कभी शौक नहीं हुआ उनके साथ। समझ वो भी महज दीवान साहब के करीबी दोस्त खिदमत गुजार थे, इस वजह से उनके पास भी दीवान साहब का शौक आया। हाँ सही सही। तो उस दौर में कालों का एक तो आप लड़वाते रहे, आपके अलावा और किस किसने, आपकी पार्टी के अलावा और किसने कालों को पेड़ में शौक किया? ये हमारे गांव का था नंबरदार उमेद 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 खां, उमेद खान। राव उमेद खां। सही सही। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अच्छा अच्छा वो भी मेरी पार्टी में था। अच्छा अच्छा। मतलब कालों को जिसने भी लड़वाया है वो आप सबकी एक ही पार्टी थी, किसी बाहर के बंदे ने नहीं कालों को लड़वाया? ना और जो कहते हैं, आपने बताया कि जी जो जिक्र करते हैं कि जी कालों का साइज बड़ा था या काले बड़ों में लड़ते रहे थे, वो गलत बयानी कर रहे हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ना, उनमें कोई हकीकत नहीं है। काले बड़े थे ही नहीं। काले बड़े थे ही नहीं। छोटा सा मतलब जितना मर्जी का है। हाँ अच्छा, ये जो दीपालपुर में जब ये गए बाबा नवाब साहब, तो उधर भी इन्होंने आखिरी दिनों में शिगिर्द किया था किसी को? उनने गुस्सा जो किया था। मियाँ खुर्शैद साहब को किया था। हाँ। वो हमारे एक और एक मुख्तलिफ चैनल पे हमने भी एक इंटरव्यू सुना था, एक चौधरी खालिद साहब थे दीपालपुर के, वो भी बता रहे थे कि वो आखिरी शागिर्दों में से थे बाबा नवाब के। उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको उसका इल्म नहीं है। उनको नहीं। वहाँ पे मियाँ खुर्शैद साहब को उन्होंने अपना शागिर्द किया था। हाँ। वो मियाँ खुर्शैद साहब से कोई वाबस्तगी हो सकती है हाँ। उनकी। सही सही। और माशिया था ना, जान खान अड्डे के पास, हाँ जी, माशिया से शरीर था। माशिया उसका शागिर्द था। सही सही। अच्छा, आपने इतने अरसा शौक किया माशाल्लाह, अब आपके दोनों बच्चे शौक और शिकार के अंदर है, इमरान साहब भी नासिर साहब भी, आपने खुद शौक क्यों छोड़ दिया? ये जब मेरी बड़ी मुर्गी बनी है ना, उसकी उम्र थी 25 साल। अच्छा अच्छा। वो जब मर गई ना, प्योर जो मादी थी। मैं दिल हटा हो गया। सही तो सही। मैं शौक छोड़ दिया। तो ये पोतों के पास, बेटों के पास है बस। वो जो बड़ी मादी थी, वो जो इमरान भाई सियालकोट से इसके बच्चे, दो मादियां, एक माँ और एक बेटी लेके हाँ, आए थे, जो वो कालों में थी। वो प्योर कालों में से है। प्योर कालों में थी। वो जो माँ और बेटी हमारे पास आई थी, हाँ जी। वो आपके असल प्योर कालों में से। आपके पास, हाँ एक जी। भाई असद के पास, एक मेरे पास और एक भाई असद के पास। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके प्योर घर के कालों में से है। हाँ। तो अभी माशाल्लाह जो जानवर फेरे हैं, ये आपने बताया कि जी बस दिल लगाने के लिए पोता शौक करता है। अभी ये पौधा शौक करता है। सही। भाई शौक, मुझे शौक नहीं है। अब शिकार छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया। सही जब तक लड़ाए डंडा कायम रखा। सही सही। हाँ। तो ये जो आपने शिकार किस सन में खत्म किया? इसको हो गए मेरे ख्याल 15 साल हो गए। 15 साल। मैं 15 साल पहले तक आप लड़वा रहे थे, 15 साल हो गए आपने शौक हाँ। खत्म कर दिया। अच्छा, कुछ आपको याद? ये छोटे मोटे पेड़ नहीं, हाँ जो जी। बड़े पेड़ होते थे ना, बड़े पेड़ होते थे। जहाँ खाकवानी होता था, वहाँ से सोना होता था, दीवान साहब होता था, उन पेड़ों में लगाए मैंने। ये छोटे मोटे पेड़ों। मतलब बाबा जी का कहना है कि पंजाब या पाकिस्तान लेवल पे इनके जानवर लड़ते रहे हैं, इन्होंने कोई छोटे मोटे शौक और शिकार नहीं किया। अच्छा, ये जो आपको कुछ याद पड़ता है कि जी बाबा नवाब साहब का गालबन किस सन में इंतकाल हुआ? अच्छा, मतलब काफी साल हो गए हैं इस बात को। काफी साल हो गए। सही। ये आपकी जवानी की बात है हाँ। जब इंतकाल हुआ उनका? हाँ। सही सही सही। मैं फौज में था। अच्छा। फौज में जब वो आया ना, हाँ जी। उस में पूछा इंतकाल हो गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, बाबा नवाब को दफनाया कहाँ पे था? 71 में। 71 चक में। हाँ। आरिफ वाला में। आरिफ वाला। अभी है उनकी कोई कब्र वहाँ पे? होगी कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब अगर कोई नाजरीन देखना चाहे तो वहाँ पे जाया जा सकता है? हाँ। सही सही। वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बाबा जी को साथ किसी वक्त ले जाके आपको उनका, जहाँ पे बाबा नवाब साहब रहते रहे हैं या जहाँ पे दफन है, हम कोशिश करेंगे कि हम बाबा नवाब साहब जहाँ पे रहते रहे हैं या जहाँ पे दफन है उस जगह पे आपको ले जाया जाए। वो एक अलहदा से हम वीलॉग करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी एक अलहदा से वीलॉग करके अपलोड किया जाए चैनल के लिए।
اچھا آپ نے اس دور میں کالوں کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا, آپ نے پیلوں کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب ہسٹری کا ذکر کرتے ہیں تو خالی کالے پیلوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ خالی کالے پیلے ہی اس دور میں لڑتے تھے اور کوئی جانور نہیں لڑتا یہ تھا؟ کالا پہ اس دور میں کالے پیلے اب بھی لڑتے ہیں, اب بھی لڑتے ہیں. اب بھی لڑتے. جو سون تولا میں ہوگا نا پیلا, ہاں جی, وہ ابھی خون کھا رہا ہے. ابھی بھی وہ لوگ ہم سے یہی آپ کہہ لیں بحث کرتے ہیں یا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں. چلے پرانے وقت میں کالے بھی لڑ گئے ہوں گے, پیلے بھی لڑ گئے ہوں گے, لیکن وہ ہم پہ یہی اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ کے بے شک جو پیور جانور بھی آپ لے ہیں کالے پیلے, وہ موجودہ جانوروں سے نہیں لڑ سکتے. ان کو بتانا کہ جو پیلا میں ہوا تھا اقبال تھا, ہاں جی, جب بمبا میں بیٹھا اقبال, ہاں جی, وہ میرا مرغا تھا پیلا. حاجی اقبال صاحب والا. ہاں, اچھا سون اچھا تولا مرغا میرا تھا. اچھا اچھا اب اس نے لاہور بھی کوٹا, کسور بھی کوٹا, اور رانی بھی کوٹا, صحیح اور صحیح میرا مرغا تھا وہ. صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ جو سون تولا آپ بتا رہے ہیں جس نے لاہور میں بھی نام کمایا, رائیوڑ میں بھی نام کمایا, وہ محل ادھر رائیوڑ میں امپورٹڈ کے خلاف بھی لڑا تھا جب اس نے گردن توڑی تھی کسی کی. ہاں, اچھا یہ جو تھے اپنا یہ جو رانا سجاد صاحب کے پاس اللہ یار دلتانہ صاحب کے جانور تھے, ان کو بھی آپ نے ذکر کیا کہ مار پڑی تھی آپ کے جانوروں سے؟ سبھی مارے. اچھا رانا سجاد صاحب کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ہاں, یہ کنڈے والا ہاں جی ہاں جی. نہ نظیر نہیں جاتا تھا. اچھا اچھا. یہ سونا تول جانور کی ہسٹری کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھنے والوں کو, تھوڑا سا ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں لیکن ذکر ہوا تو میں نے کہا چلے سون تول کا تھوڑا سا ذکر کر لیں. کافی نام سنتے ہیں. یہ سون تول آئے کہاں سے؟ یہ مرغا انڈیا سے آیا تھا. انڈیا سے آیا تھا. کون لے کے آیا تھا؟ یہ کسور میں ہے, وہ نام ہے اس کا پتہ, عبداللہ نام ہے, کیا نام ہے, اس کے پاس گیا تھا ہمارے آر خانے میں. اچھا بہت بڑی لڑا, اچھا بہت بڑی کشتی جیتا وہ. اچھا اچھا. ہاں, تو اس کا نام سون تول کیوں پڑا کہ سونے کے عوض لے کے آئے تھے؟ نہیں, انہیں رنگ ایسا, سونا رنگ نہیں تھا, اچھا اچھا, انہیں رنگ ایسا ہے. رنگ ایسا ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں شاید سونا تول کے اس کے عوض لے کے آئے تھے, اس کا نہیں نام سون. نہیں, ان کا رنگ سونے پر ہے. یہ کس وزن مورے کے جانور تھے؟ یہ پتیل اچھا اور قد میں بھی ہے, میڈیم بھی ہے. اچھا میڈیم جانور تھے یہ بھی. میڈیم زیادہ ہے. اچھا اچھا. تازہ کوئی ان کا آنکھ اور چہرہ کس طرح کا ہوتا؟ چٹی آنکھ, اچھا چٹے پیر, اچھا اچھا, چٹی نوک. چٹی نوک. صحیح صحیح. تاج کس قسم کا ان کا؟ تاج بیٹھوا بھی ہے, اچھا, اور تھوڑا سا کلی تاجی ہے. اور گیم کون سا گھر کھیلتے تھے یہ؟ گیم یہ ہمارے تھے, ہماگیر تھے, کسی گھر کے محتاج نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ اس دور کے اندر آپ جب شوق کر رہے تھے تو بابا رمضان جو تھے, بابا رما, ان کے ساتھ بھی شوق کرتے رہے ہیں؟ ہاں, لیکن وہ الگ پارٹی میں تھا. وہ الگ پارٹی میں تھے. وہ آپ کے مخالف کبھی آئے تھے؟ نہیں. اچھا. اور نظام کنجر تھا نا ساہیوال کا, ہاں جی نظام, ہاں جی, وہ اس کا مرغا تھا بہت اچھا بڑکا. اچھا اچھا, بہت کچھ چیز تھا. صحیح صحیح. اس کا مرغا لگا تھا اس کے ساتھ نشان صاحب کے ساتھ. اچھا اچھا. نشان صاحب مرغا نام تھا بوکا. اچھا اچھا. بوکا جیت گیا تھا. صحیح. بابا رمضان کا ہار گیا تھا. ہاں. اچھا بابا رمضان نے کن جانوروں سے اپنی نسل بنائی تھی؟ یہ کوئی میاں چلوں سے, کوئی بہاری سے. اچھا, ادھر ادھر سے جانور لیے تھے. مداری بھی گئے تھے پیروں سے ان کے پاس؟ شاید گئے ہوں. اچھا. اور کالے ان کے پاس گئے تھے نواب صاحب والے؟ کالے نہیں گئے. وہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی وہ اقبال خان کھرل صاحب نے ان کو نواب والے کالے لے کے دیے تھے. پتہ کوئی دیا ہوا لے کر کوئی آگے پیچھے گا. اچھا. تو یہ جو تھے بابا رمضان صاحب, یہ اور بابا نجمہ جوئیہ کٹھے شوق کرتے تھے؟ ان کی مختلف پارٹی تھی. آپ کے مد مقابل نہیں آئے یہ کبھی؟ صحیح صحیح. اچھا, ان کے علاوہ کون سے؟ مقصود جوئیہ صاحب. مقصود جوئیہ. اچھا. اس کے پاس ابھی بھی ہے مرغے. اچھا اچھا. مرلو سے آگے دریا کنارے لاوی نہ ستلج. اچھا. وہاں رہتا ہے وہ. اچھا اچھا. اچھے جانور, کالے بھی تھے, تیلیے بھی تھے. اچھا اچھا. اور یہ نعیم بنڈارا. نعیم بنڈارا یہ کدھر تھے؟ یہ پاک پسند ہے. اچھا اچھا. ہاں. یہ ابھی موجودہ شوق کر رہے ہیں یا پرانی بات ہے؟ یہ پرانی بات, اب تو پتہ نہیں بوڑھے ہوئے. صحیح صحیح صحیح. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج ہمارا آپ کہہ لیں کہ جی پارٹ 3 اور بابا جی کے ساتھ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. جلد انشاءاللہ کچھ آپ کے اگر کوئی نئے سوالات ہوئے یا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی ڈفرینٹ کسی استاد کے ساتھ یہی پاکستان کی پرانی نسلوں سے متعلق جو ہے ہم جلد ہی کوئی نئی انٹرویو سیریز لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے, لائک سبسکرائب کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.